ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، دین مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انفال کی آیت 25 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا واتقوا، اور تم ڈرتے رہو، فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ اس سے آگے 2 آیات چھوڑ کر 3 آیات ارشاد بھی فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ سب آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 2 لفظ، ایک لفظ فتنہ اور ایک لیبلوکم، یہ دونوں آزمائش کے لیے استعمال فرمائے ہیں۔ ہم بھی عمومی طور پر اپنے اس ماحول میں لفظ فتنہ استعمال کرتے ہیں جب کوئی معاملہ الجھاؤ کا شکار ہوگا، کہتے ہیں کہ اس نے فتنہ ڈال دیا ہے۔ فساد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی بگاڑ پیدا کرنا۔ یہ جو بگاڑ ہوتی ہے اصل میں آزمائش کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ جب حالات معمول سے ہٹتے ہیں، ایک روٹین لائف چل رہی ہوتی ہے، اس میں یا تو کچھ کمی واقع ہوتی ہے یا اس میں کچھ زیادتی ہوتی ہے۔ وہ جو کمی اور زیادتی ہے اس کی وجہ سے انسان میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ وہ تبدیلیاں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ مثلا پہلے مال نہیں تھا اور مال آ گیا، اب جب مال آیا تو فوراً فرمایا کہ اب مال کی جو کثرت اور فراوانی ہے یہ انسان کی آزمائش ہے کہ اب مال آیا ہے کیا کرتا ہے۔ اسی طرح مال تھا، اس میں کمی آ گئی، اب جیسی کمی آئی تو فوراً آزمائش ہے کہ اب یہ مال کی کمی کی کیفیات اس پر کیا طاری ہوتی ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے یا شفا گناہ ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا کیا، مجھ سے مال چھیننا تھا۔ صحت مند ہے انسان کو، جب اللہ تعالیٰ صحتیابی عطا فرماتا ہے تو پھر بھی آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ حالت صحت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ پھر یکدم بیماری آ جاتی ہے تو وہ بیماری کی حالت میں کیا اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ تو نہیں بن جاتا؟ اس لیے یہ آزمائش ہے۔
اسی طرح علم بھی، حسن بھی، مال بھی، اسلام نے یہ ایک پورا اسٹرکچر بتا دیا کہ دیکھیے بعض اوقات کچھ چیزیں آپ کے پاس آئیں گی، کچھ چیزیں آپ سے واپس لی جائیں گی، لیکن ساتھ ہی ارشاد فرما دیا واتقوا، یہ جو آزمائش ہے اس سے تم ڈرتے رہو۔ اب وہ جو ڈر اور خوف ہے، فرمایا لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آپ ذرا آیت کا ابتدا اور انتہا کو اب جوڑیے ساتھ کہ انسان آزمایا جا رہا ہے، وہ آزمائش میں ہے کہ اس کی زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں اس کی وجہ سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گیا، مال کی وجہ سے بے نمازی بن گیا، یا مال کماتے کماتے مال نہیں ہے، دیہڑی مزدوری کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بے نمازی ہو گیا، تو ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے۔ اگر تم نے اپنی ذاتیات کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے تم غافل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمتوں کا حصول ہے اس سے معروم ہو گئے۔ دیکھیے بڑا خیر کا کام ہے، مال و دولت سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اگر وہ مال کی کثرت یا اس کی کمی اللہ کی یاد سے غافل کرتے تو دونوں نقصان ہوئے۔ اللہ کے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مال ثانوی حیثیت رکھتا ہے، آ گیا تو بھی اللہ کا شکر ادا کیا، نہ آیا تو بھی اللہ کا شکر ادا کیا، صبر کر کے کر لیا، شکر کر کے کر لیا، کوئی اور اظہار کر کے کر لیا۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے آزمائشیں انسان پر آتی ہیں اور ہمہ وقت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سانس آزمائش ہے، کیونکہ انسان کے ہر لمحہ کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ میں ویسے آج کے موضوع میں ایک بات کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو کل کا میں چاہ رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ جو سیاسی حالات ہیں، جس طرح آج کل بنے ہوئے تو ہم بڑے اچھے مبصر ہیں، سارے ڈھیر سارے سیر کرنے جاتے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، آفس میں بیٹھتے ہیں تبصرے کر رہے ہیں، یا ویسے کہیں بھی مل گئے ہیں اس پر تبصرے کر رہے ہیں۔ ویسے یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا آج کل میچز ہو رہے ہیں کرکٹ شرکٹ وغیرہ کے، تو وہ جو وقت ضائع کرنا ہے یہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ کوئی اتفاق سے آزمائش میں آ گیا نا، یہ بھی تو انسان کی آزمائش ہے نا کہ انسان غیبت میں مبتلا ہو جائے، فقط اپنے کچھ دیر کی زبان کے چسکے کے لیے وہ بات کر لے۔ اور آخری نصیحت میں یہ کروں گا کہ ان کی وجہ سے آپس میں لڑے، ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں وہ آپس میں الجھ جاتے ہیں، بعض اوقات بلکہ الجھ گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ باتیں کرتے کرتے بھائی یہ سارے آپس میں پتہ نہیں ایک ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن آپ وہاں ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک نہ جائیے کہ ایک کی غیبت ایک کر رہا ہے، دوسرے کی غیبت دوسرا کر رہا ہے، اور آپ دونوں آپس میں لڑ پڑیں تو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ جائیں۔ تو اس سے احتیاط کریں، وقت ضائع نہ کریں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ انسان کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی آزمائش ہے۔ بول کیا رہا ہے، خاموش کیوں ہے، کیونکہ بولنا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور خاموش رہنا بھی اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ کیا وقت کو ضائع کرتا ہے یا وقت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے، تو یہ بھی آزمائش ہے۔ یعنی انسان کی پوری زندگی کے جتنے پہلو آپ لے لیں وہ سارے کے سارے آزمائش ہیں۔ بچنا صرف جس چیز سے اب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اس انداز سے نہ گزارے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کسی عمل کی وجہ سے، اس کے کسی قول کی وجہ سے، اس کے کسی فعل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کی گرفت کر لے، اس کو پکڑ لے۔ تو ارشاد فرمایا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان آزمائشوں میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔